کیا آپ جانتے ہیں کہ من و سلوہ کے کیا معنی ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ من و سلوہ کی حقیقت کیا ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جنت سے کیوں اتارا گیا؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا کہ ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے، تو اسی میں بیت المقدس ہے، اسے عمالقہ قبیلے سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرو اور مصر چھوڑ کر وہیں وطن بناؤ۔ مصر کا چھوڑنا بنی اسرائیل کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ شروع میں تو انہوں نے ٹال مٹول کی، لیکن جب مجبور ہو کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی معیت میں روانہ ہونا پڑا تو راستے میں جو کوئی سختی اور دشواری پیش آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے۔ جب اس صحرا میں پہنچے جہاں نہ سبزہ تھا، نہ سایہ اور نہ غلہ، تو وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی گرمی اور بھوک کی شکایت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ایک سفید بادل کو ان پر سائبان بنا دیا، جو رات دن ان کے ساتھ چلتا، اور ان پر ایک نوری ستون نازل فرمایا جو کہ آسمان کی جانب سے ان کے قریب ہو گیا اور ان کے ساتھ چلتا۔ جب رات کے وقت چاند کی روشنی نہ ہوتی تو وہ ان کے لیے چاند کی طرح روشن ہوتا۔ ان کے کپڑے میلے اور پرانے نہ ہوتے، ناخن اور بال نہ بڑھتے۔ من و سلوہ ایک قسم کی خوراک تھی جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بھی ہوا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق بنی اسرائیل جب صحرائے سینا میں بھٹک رہے تھے تب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا تھا، لیکن بعد میں جب بنی اسرائیل نے نخرے دکھائے شروع کیے تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ واپس چھین لیا۔ المن اسم ہے شبنمی گوند جو وادی حتہ میں بھٹکنے والے اسرائیلیوں کے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ روزانہ درختوں پر جما دیتا تھا۔ السلوہ ایک پرندہ ہے جس کو بٹیر بھی کہتے ہیں۔ من شبنمی شیریں گوند کی طرح ایک چیز تھی جو درختوں کے پتوں پر بکثرت جم جاتی تھی، جس کو یہ لوگ جمع کر لیتے تھے۔ دوسری چیز بٹیر تھی جو کثرت سے آتے جن کو یہ لوگ پکڑ لیتے اور خوشگوار غذا کے طور پر استعمال کرتے۔ جو من ان پر اترا وہ درختوں پر اترتا تھا، یہ صبح جاتے تھے اور جمع کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ وہ گوند کی قسم کا تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ شبنم کی وضع کا تھا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اولوں کی طرح من ان کے گھروں میں اترتا تھا جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ صبح صادق سے لے کر آفتاب نکلنے تک اترتا رہتا تھا۔ ہر شخص اپنے گھر بار کے لیے اتنی مقدار میں جمع کر لیتا تھا جتنا اس دن کافی ہو، اگر کوئی زیادہ کر لیتا تو بگڑ جاتا تھا۔ جمعے کے دن وہ 2 دن کا لے کر جمع کر لیتے، جمعہ اور ہفتے کا، اس لیے کہ ہفتہ ان کا بڑا دن تھا۔ ربی بن انس کہتے ہیں من شہد جیسی چیز تھی جس میں پانی ملا کر پیتے تھے۔ شبلی فرماتے ہیں تمہارا یہ شہد اس من کا 70واں حصہ ہے۔ شعروں میں یہی من شہد کے معنی میں آیا ہے۔ یہ سب اقوال قریب قریب ہیں۔ عرض یہ کہ ایک ایسی چیز تھی جو انہیں بلا تکلف و تکلف ملتی تھی۔ اگر صرف اسے کھایا جائے تو وہ کھانے کی چیز تھی، اگر پانی میں ملا کر لیا جائے تو پینے کی چیز تھی، اور اگر دوسری چیزوں کے ساتھ مرکب کر دی جاتی تو اور چیز ہو جاتی تھی۔ لیکن یہاں من سے مراد یہی من مشہور نہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ ترمندی اسے حسن صحیح کہتے ہیں۔ ترمنزی میں ہے کہ اجوا جو مدینہ کی کھجوروں کی ایک قسم ہے وہ جتنی چیز ہے اور اس میں زہر کا تریاک ہے اور کھمبی من سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے درد کی دوا ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ دوسرے بہت سے طریقوں سے بھی مروی ہے۔ ابن مرویہ کی حدیث میں ہے کہ صحابہ نے اس درخت کے بارے میں اختلاف کیا ہے جو زمین کے اوپر ہوتا ہے، جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی۔ بعض کہنے لگے کہ کھمبی کا درخت ہے، آپ نے فرمایا کھمبی تو من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ سلوہ ایک قسم کا پرندہ ہے، چڑیا سے کچھ بڑا ہوتا ہے۔ سرخی مائل رنگ کا جنوبی ہوائیں چلتی تھیں اور ان پرندوں کو وہاں لا کر جمع کر دیتی تھیں۔ بنی اسرائیل اپنی ضروریات کے مطابق انہیں پکڑ لیتے تھے اور ذبح کر کے کھاتے تھے۔ اگر ایک دن گزر کر بچ جاتا تو وہ بگڑ جاتا تھا، اور جمعے کے دن 2 دن کے لیے جمع کر لیتے تھے کیونکہ ہفتے کا دن ان کے لیے عید کا دن ہوتا تھا۔ اس دن عبادتوں میں مشغول رہتے اور شکار وغیرہ سے بچنے کا حکم تھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ پرندہ کبوتر کے برابر ہوتے تھے۔ 1 میل کی لمبائی چوڑائی میں ایک نیزے کے برابر اونچا ڈھیر ان پرندوں کا ہو جاتا تھا۔ یہ دونوں چیزیں ان پر وادی تیہ میں اتری تھیں، جہاں انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا کہ اس جنگل میں ہمارے کھانے کا بندوبست کیسے ہوگا۔ تب ان پر من و سلوہ اتارا گیا۔ بعض دیگر حضرات کے نزدیک من ایک قسم کا طبی شہد ہے اور بنی اسرائیل اس بیان میں اس طویل مدت تک چلتے پھرتے رہنے
رہنے سے شہد کے مخزنوں تک پہنچ جاتے تھے، کیونکہ بیابان تیا کے کناروں پہاڑ اور سنگلاخ علاقہ تھا جس میں کافی طبی شہد نظر آتا تھا، اور دین، توریت اور انجیل پر لکھی گئی تفسیر سے اس تفسیر کی تائید ہوتی ہے جس مہینے کے مقدس سرزمین قسم قسم کے پھولوں اور شگوفوں کی وجہ سے مشہور ہے، اس لیے شہد کی مکھیوں کے جتھے ہمیشہ پتھروں کے سوراخوں، درختوں کی شاخوں اور لوگوں کے گھروں پر جا بیٹھتے ہیں۔ اس طرح سے بہت فقیر و مسکین لوگ بھی شہد کھا سکتے ہیں۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل معلومات۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔